پر شہود کے لیے ایک جیسے 14 محبت بنائے، ایسے ایک بنائے جو وجود میں ایک ہے، حدود میں ایک ہے، سرود میں ایک ہے، ورود میں ایک ہے، درود میں ایک ہے۔ رفتار ایک، کردار ایک، معیار ایک، اقرار ایک، انکار ایک، دربار ایک، ہر بار ایک، اور 14 ہو کر بھی ہر بار ایک۔ ایسے بنائے سب کے سب ایک، الٹو نہ محمد بنا دیے۔ ہم نے مانا بھی اس لیے، جسے مانا جب مانا حضور، اسی لیے مانا کیونکہ مصطفیٰ نے کہا مانو، نبی کے کہنے سے مانا، جسے بھی مانا، نبی کے کہنے سے مانا، نبی کے کہنے سے مانا۔ دنیا بہت زور لگا رہی ہے، اسے بھی مانو، اسے بھی مانو، اسے بھی مانو، مان لیں گے بھلے نبی سے منواؤ تو دو۔ تم نے تو عقیدہ یہاں سے شروع کیا ہے کہ کسی کو بنا کے نہیں گئے، بنا کے نہیں گئے تو منوا کے نہیں گئے، جب نبی منوا کے نہیں گئے تو پھر ہم کیسے مانیں؟ ہم نے جسے مانا، ہم نے جسے مانا اس وجہ سے مانا کیونکہ مصطفیٰ نے منوایا۔ ہمارے سامنے ایک ذات ہے نبی کی، زبان رسالت پر اتنا اعتماد ہے، جسے نبی منواتے ہیں مانتے ہیں، اپنی مرضی نہیں چلا، نبی نے منوایا، وہ جو سوال کی نظر کر رہا ہو، نبی نے منوایا اس لیے مانا۔ ہم نے اللہ کو اس لیے مانا کیونکہ مصطفیٰ نے منوایا، قرآن کو اس لیے مانا کیونکہ مصطفیٰ نے منوایا، کعبے کو اس لیے مانا کیونکہ مصطفیٰ نے منوایا، جنت کو اس لیے مانا کیونکہ مصطفیٰ نے منوایا، جہنم کو اس لیے مانا کیونکہ مصطفیٰ نے منوایا، ملک کو اس لیے مانا کیونکہ مصطفیٰ نے منوایا، فلک کو اس لیے مانا کیونکہ مصطفیٰ نے منوایا، حور کو اس لیے مانا کیونکہ مصطفیٰ نے منوایا، غلمان کو اس لیے مانا کیونکہ مصطفیٰ نے منوایا، نہیں، آدم کو اس لیے مانا کیونکہ مصطفیٰ نے منوایا، نوح کو اس لیے مانا کیونکہ مصطفیٰ نے منوایا، ابراہیم کو اس لیے مانا کیونکہ مصطفیٰ نے منوایا، موسیٰ کو اس لیے مانا کیونکہ مصطفیٰ نے منوایا، عیسیٰ کو اس لیے مانا کیونکہ مصطفیٰ نے منوایا، توریت کو اس لیے مانا کیونکہ مصطفیٰ نے منوایا، زبور کو اس لیے مانا کیونکہ مصطفیٰ نے منوایا، انجیل کو اس لیے مانا کیونکہ مصطفیٰ نے منوایا۔ تو جب نبی کے کہنے پر اتنے سارے بغیر دیکھے مان لیے تو پھر اسے ضمیر میں ہاتھوں میں اٹھا کے منوایا۔ سارے زمانے میں کہ سارے بھاگے جا کے جسے مانا سلواتی محمد والے محمد کی بات ہے۔ جسے مانا دو، جسے مانا اس لیے مانا کہ میرے نبی نے مانا، معیار میرے نبی کی ذات، جسے منوائیں گے مان لیں گے، اپنی مرضی نہیں چلاتے، ایسے کو مانو ایسے، جسے نبی منوائے۔ اور ہمارا عقیدہ کہاں سے شروع ہوا کہ نبی منوا کے گئے، من خود کا مولا ہو، انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، اور وہ ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے، تمہارا ولی ہو۔ کل کی آیت کا میں نے آپ کی سماعت نظر کیا کہ اللہ نے جب اپنی ہدایت کو منوایا تو ایک جملے میں مانا، انما ولیکم اللہ، نبی کی رسالت کے ساتھ ولایت کو منوایا تو ایک جملے میں، ورسولہ، اس کا رسول ولی ہے۔ لیکن جب علی کی ولایت کو منوایا تو ایک دو سے کام نہیں چلا، ویسے ملے گا علی سے لوگ چل رہے ہیں، چل رہے ہیں، کل کے بعد بات کرو جملہ یہی سے آپ کی بات بن جائے۔ علی کی ولایت کو منوایا تو ایک جملہ دو
نہیں، 4 جملے، 4 جملے. کون؟ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. پروردگار اپنی ولایت کے لیے ایک جملہ کافی سمجھا، نبی کی ولایت کے لیے ایک جملہ کافی سمجھا، علی کی ولایت منوانے کے لیے ایک سے کام چلا تھا. تین اور بھی راستے تھے جو بند کر کے ایک راستہ منوایا. علی کی ولایت ماننا آسان کام نہیں ہے. بار بار کہوں گا، بار بار بنواؤں گا، تاکید پہ تاکید کروں گا، تب جو کیا جا کے مانے. بھیج ہو رہا ہے اور مسلسل اسے جو اپنے ہاتھی بھیجے تو ہاتھیوں کو مختلف نام رکھے. اس نے اپنے کسی ہاتھی کو خلیفہ کہا، بلکہ ہدایت کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے کیا، وہیں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ. صاحب بھائی حکم آگے پھر آگے بولا دیجیے. اب تو رحمت پر تھوڑی تھوڑی سی اگر محسوس نہیں کرنا، جلدی جلدی آگے میں دور پڑھتے ہوئے محمد والے مزید حد سے سخت ہونے لگی. ٹھیک ہے، محسوس کر رہے ہیں. ایک کام صبح جیسے جزا اور سزا کا قانون بن گیا اور اس پہ عمل ہونے لگے. امن نظر آئے گا مغربی معاشرے میں جو آج امن کا ہے، فوری سزا دیتے ہیں. چھوڑ دیجیے مغرب کو، ایران میں آ کے دیکھ لیجیے تو آپ کو بہت سب ہو جائے. سزا یہ نظام اگر حق سے فیصلے ہونے لگے، عدل قائم ہو جائے. عدل قائم ہو تو 47 سال کی پابندیوں کے باوجود بھی ملک اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ سپر پاور گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. یہ اندرونی طاقت ہے، اندرونی قوت ہے. باہر سے سمجھ رہے تھے کچھ نہیں ہے ان کے پاس، اتنا مضبوط ہو جاتا ہے. یہ نظام میں سسٹم جلدی سے آگے کرو. قرآن نے سکھایا نا فاحکم بین الناس بالحق، حق سے فیصلہ کرو. یا داؤد، پھر سماعت کی نظر کرنا جملہ ہدایت کا آغاز کیا. پہلے ہاتھی کو خلیفہ کہا، پھر خلافت سب کی حضرت داؤد کے پاس آئی. داؤد علیہ السلام سے کہا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے آپ کو زمین پہ خلیفہ بنا دیا. انا ہم نے تو 200 مرتبہ قرآن میں استعمال ہوا. انا اعطیناک الکوثر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. انا ہم نے، انا ہم نے جعلناک، ہم نے آپ کو بنایا ہے. کیا بنایا؟ خلیفۃ فی الارض، خلیفہ بنایا زمین پہ. انا یعنی ہم نے، جعلناک ہم نے آپ کو بنایا ہے. دونوں کا پھر ترجمہ کر رہا ہوں. انا جعلناک ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا ہے. ہم نے خلیفہ بنایا، ایک مرتبہ گروایا 2 مرتبہ. مالک یہ کیا بات ہوئی؟ خلیفہ ایک بار بنایا، جزا ہے 2 مرتبہ. ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے. ایک بار کہہ دیا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے تمہیں زمین پہ خلیفہ بنا دیا ہے. انا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تاکید کیوں کر رہا ہے؟ ہم نے خلیفہ بنایا ہے. کیا دنیا والوں کو یہی بتا رہے ہیں خلیفہ جب بھی بنے گا اللہ بنائے گا، امتی نہیں بنائے گا؟ خلیفہ بھی استعمال کیا نا. قرآن صرف تراویح میں پڑھنے کے لیے نہیں آیا، قرآن عمل کرنے کے لیے آیا ہے. پڑھیے اور عمل کیجیے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین پہ خلیفہ بنا دیا ہے. خلافت مل گئی، اب کیا کریں؟ فاحکم بین الناس بالحق، ادھر ادھر سے فیصلہ نہ کرنا، پہلے حق کو دیکھنا پھر فیصلہ کرنا. جہاں حق ملے وہاں فیصلہ کرنا. نگاہ شخصیت پہ نہ رہے، نگاہ حق پہ رہے. نگاہ شخصیت پہ نہ رہے، نگاہ حق پہ رہے. مجلس لوگ لیکن آپ کی فکر ابھی نہیں پہنچی اس میدان تک کہ ہمیں پہنچانا چاہ رہا ہو. جمل کا میدان ہے،
पाबंद कर दिया, उसार कायम कर दिया, हसर कर दिया। हक को देखो फिर फैसला करो, हक को देखो, हक को देखो फैसला, हक को देखो फैसला। दाऊद खलीफा होकर भी पाबंद है कि हक के बगैर फैसला नहीं कर सकते। उम्मत का बनाया हुआ खलीफा नहीं, अल्लाह का बनाया हुआ खलीफा है, मगर फिर भी पाबंद है कि हक को देखकर फैसला करना है, हक जो कहे उस पर अमल करना है, हक के पीछे चलना है। अब दुनिया क्या समझेगी? दाऊद अल्लाह का बनाया हुआ होकर हक से आगे नहीं बढ़ सकता, हक के पीछे चलता है। अली नाम है उस जात का जिसके लिए नबी ने कहा अल्लाहुम्मा अदरिल हक़ है समादार अली, परवरदिगार हक को उधर फेर दे जिधर अली फिर जाए। अली आगे चलता है, हक पीछे चलता है। अली हक है और हक से आगे चलता है। जो एक हक से आगे चले उसे अली कहते हैं, और जो मुबाहले में दो हकों से आगे चले उसे फातिमा। के सारे जवान हाय अली। जो एक हक से आगे चले वो अली है, जो दो हक से आगे चल रही हो उसे सैयदा कहते हैं। दाऊद ने फैसला करना है मगर हक के पीछे रहकर। सैयदा हक से पीछे नहीं, दो हक से आगे है। दाऊद हक से पीछे रह के फैसला करेंगे, दाऊद फैसला करने के लिए हक को देखेंगे। सैयदा हक से भी आगे है, जो हक से भी आगे हो फैसला करते वक्त उससे गवाह नहीं मांगे जाते। सैयदा ताहिरा जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर बुलंद तर सलावत। हिदायत की खलीफा बना रहे हैं तो अपने किसी हाथी का नाम रखा खलीफा, फिर अपने किसी हाथी का नाम रखा तो इससे बदल था इमाम। हाथी है बनाया उसका, और लफ्ज भी वही इस्तेमाल की, इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा। इन्नी मैंने तुम्हें बनाया, जाइलों का मैंने बनाया। परवरदिगार इन्नी नबी कहता तो पहुंचूंगा यही था, मैंने तुम्हें इमाम बनाया है। ये इन्नी क्यों कहता है? मैंने तुम्हें इमाम बनाया। जब भी हादी की बात आपके ताकीद के साथ करता है, बार बार तकरार करता है, तकरार ताकीद पर दलालत करती है। मैंने तुम्हें इमाम बनाया है, लेकिन ना सारे इंसानों का इमाम बनाया है। मैंने तुम्हें इमाम बनाया है, मैंने। इमाम को ये जुमे का इमाम, ये फिक्र का इमाम, ये सब का इमाम, ये नहर का इमाम, जिसका दी चाहो खड़ा हो गया ताकीद के साथ कह रहा है मैंने बनाया। और ने बना दिए, इसलिए बनाया ताकि लफ्ज़ इमाम का वज़न कम हो जाए। हमने कहा कुरान पढ़ो, कुरान काफी था ना, तो पढ़ते भी
امام کیوں بنایا؟ کیوں بنایا؟ امتحان کی وجہ سے. کبھی آیت پڑھ لو، پوری آیت پڑھ لیجیے، واضح ہو جائے گا. بہت ہی طرح ابراہیم ربہ بکلمات ہیں، ابراہیم کا کچھ کلمات کے ذریعے امتحان لیا. اب یہ کلمات کے بھی الگ گفتگو ہے. فَطَلَقَ آدَمُ مِن رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ، آدم کو کچھ کلمات سکھائے. کلمہ کی جمع ہے کلمات، تو الفاظ سکھا دیے ہوں گے. الفاظ ہو گئے کلمات. کلمہ کئی سارے کلمے ملے تو کلمات کہلایا، جمع کلمات ہے. تو کچھ الفاظ سکھائے ہوں گے، الفاظ کا امتحان لیا ہوگا. قرآن نے الفاظ کو کلمہ کہا ہوگا. جانتے تھے بڑے بڑے رسول کو شرمانے والی روحیں آئیں گی دنیا میں. بڑے بڑے سکرات و فقرات کو بھی شرمندہ کرنے والے علماء آ جائیں گے. اسی لیے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا عیسیٰ ہمارا عبد بھی ہے اور کلمتہ اللہ کا کلمہ ہے. عیسیٰ کلمت اللہ ہے. عیسیٰ تو انسان ہے، تو لفظ تو نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. وہ ایک وجود پیکر بشری میں آئے ہیں، وہ ایک انسان ہے. فرمایا انسان کلمہ ہو سکتا ہے، انسان کلمہ ہو سکتا ہے، انسان کلمہ ہو سکتا ہے. دنیا کو یہ سمجھا رہے ہیں جس کی ماں کو بیت المقدس سے نکال دیا گیا، جب وہ کلمہ ہو سکتا ہے تو جس کی ماں کو کعبے میں بلا دیا گیا. سارے زمانے میں سارے جا کے کلمات کے ذریعے آدم کو کچھ کلمات سکھائے. کلمے کا نام ہے عیسیٰ. فیصلہ کرتے جائیے گا الگ بحث سے تفصیلی بحث کہ کلمات اللہ کون ہے اور کیسے اس بات ہوتا ہے. آگے بڑھو. امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام کا، کامیاب ہو گئے تو امامت دے دی. اور پھر ابراہیم علیہ السلام نبی اللہ، پھر کیا بنے رسول اللہ، پھر کیا بنے خلیل اللہ. امتحان دے دیا، اب بن گئے امام. آخر میں بن گئے امام. اس درجے میں پہنچ کے بن گئے امام. اگر آہستہ سے میں کہوں یہ بتائیے یہ جو نبی اللہ بنے تھے کس وجہ سے بنے تھے؟ نہیں معلوم. تو قرآن بتاتا تو ہم بھی بتاتے. یہ جو رسول اللہ بنے تھے کس وجہ سے بنے تھے؟ نہیں معلوم. قرآن نے نہیں بتایا تو ہمیں بھی معلوم نہیں. یہ جو خلیل اللہ بنے تھے کس وجہ سے بنے تھے؟ ہمیں کیا پتا. لیکن جب امام بنایا گیا تو اللہ نے چھپایا نہیں کہ کیوں بنا رہا. جو میرے سارے باتوں سننے والا مجھے لوگ بیٹھے جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، دل سے لگے وزن ہو تو دعا ملوں گا، دعا ملوں گا. نبی کیوں بنایا اللہ نے نہیں بتایا کہ کیوں بنا رہا ہو. رسول کیوں بنایا اللہ نے نہیں بتایا کہ کیوں بنا رہا ہو. خلیل کیوں بنایا اللہ نے نہیں بتایا کیوں بنا رہا ہو. لیکن جب امام بنانے کی بات آئی اب اللہ نے پہلے بتایا بعد میں بنایا، پہلے بتایا بعد میں بنایا، پہلے بتایا کہ امتحان دیا ہے اس لیے امام بنا رہا ہو. یعنی اللہ نے فیصلہ کر دیا جس کو امام بننے کا شوق ہے پہلے امتحان بھی دے رہا ہے. اب نگاہ کھول کر لینا کون میدان میں لڑ رہا تھا، کون پہاڑ میں چل رہا تھا. اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے نا، اب تو سب کہتے ہیں ہاں 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 فلاں فلاں بھی مان لیا سب نے. اور کیا کہا جائے بڑے دھڑلے سے مانتے ہیں. محرم سے تو اس سے پہلے جمعے کے دن ٹی وی چینل پہ جانے کا جاتا رہتا وہاں پہنچا. ہمارے ساتھ دیگر علماء کرام بھی موجود تھے. سورج جمعہ پہ بات ہو رہی تھی، جمعے کی اہمیت پہ بات ہو رہی تھی. آخری آیت سے پہلے جو سورج جمعہ میں
میرے رسول جب یہ کھیل تماشے کی آواز سنتے ہیں یا تجارتی قافلے کی آواز سنتے ہیں، ترقو کا قائمہ آپ کو نماز میں چھوڑ دیتے ہیں۔ کون لوگ تھے میں نہیں جانتا کسی کو، بندہ نہیں جانتا بندہ نے کون تھے، لیکن تھے کچھ لوگ۔ مولوی صاحب بگڑ گئے، کہنے لگے بھائی یہ لوگ کوئی بدتمیزی کرتے ہیں، کوئی توہین کرتے ہیں کہ یہ چلے گا نہیں، وہ بات کی نماز میں چھوڑ کے نہیں گئے تھے، وہ تو نبی خطبہ دے رہے تھے، خطبے میں چھوڑ کے گئے تھے۔ ہماری غلطی پڑ گئی، ہمارے پاس وقت آیا، ہم نے کہا حضور ابھی انہوں نے فرمایا خطبے میں چھوڑ کے گئے تھے، اب وہ فقہ جعفری ہو یا ان سب کی فقہ ہو، ہر فقہ کہتی ہے جمعے کی نماز خطبے کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ خطبہ نماز کا حصہ ہے، اگر نماز کے قیام میں چھوڑا تب بھی چھوڑ دے گئے، اگر خطبے میں چھوڑا تب بھی چھوڑ دے گئے۔ کون چھوڑ کے گیا نہیں معلوم، مجھے معلوم کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ علی نے کہا انی لم افر من الضعف قط، میں علی وہ ہوں جو کسی میدان سے نہیں بھاگا۔ مسجد میں چھوڑ کے جا رہا ہے، امام بنایا امام، اس کے بعد امتحان کے بعد پھر آگے بڑھ کر کہا فہرست بنائی حاجیوں کی۔ اللہ نے جب حاجیوں میں انبیاء کی فہرست بنائی تو بڑی طویل بنائی، 1,24,000 نبی بنائے فہرست بنائی، پھر ان میں جو برتر بنائے، برتر بڑے بنائے، ان کی فہرست مختصر بنائی، 300 دے کر رسول بنائے۔ پوری توجہ، الجھایا کہاں جاتا ہے؟ علی کو انبیاء سے بنا دیا، ٹیکنیک یہ تھا، اور اس کا جواب آپ کو دے جا رہا، بچہ کے اگر ذہن میں بٹھا لے تو دلیل دے سکتا۔ حاجی بھیجے مسلسل، کوئی نبی تھا، کوئی رسول تھا، کوئی خلیفہ تھا، کوئی امام تھا، کوئی ولی تھا۔ اللہ نے حاجیوں میں جو سب سے طویل فہرست بنائی انبیاء کی فہرست، 1,24,000 نبی بنائے، ان میں تو افضل کیے تو 313 جنہیں رسول بنا دیے، فہرست مختصر ہو گئی، شارٹ لسٹ کر دیا۔ اب ان میں سے بھی جنہیں افضل بنایا، میرے ساتھ بتا دیا آپ نے 2,000 روپے باتوں کا، تو پیچھے رہ گئے، میں ساتھ ملا کے چلوں گا کیونکہ یہ نبی نے سکھایا ہے کسی کو پیچھے رہنے نہ دینا۔ بات علی بن ابی طالب کی ہو تو کسی کو پیچھے رہنے نہ دینا، سب کو ساتھ لے کے جب موجودہ آپ کے حوالے کے لیے کرنا۔ انبیاء کی فہرست بنائی، بڑی طویل بنائی، 1,24,000 نبی بنا دیے، اس کے بعد رسولوں کی فہرست بنائی، مختصر کر دی، 313 رسول بنائے، جب اولو العزم کی فہرست بنائی اور مختصر کر دی، 5 بنائے، 4 بھی نہیں، 5 بنائے۔ حضرت نوح علیہ السلام اولو العزم، حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم، حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اولو العزم، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایسے نبی کا نام آیا اور ٹی وی سوال پڑ گئی۔ حاجیوں کی فہرست بنائی، انبیاء کی فہرست سب سے طویل، ان میں جو افضل بنائے انہیں رسول کہا گیا، ان کی فہرست مختصر، ان رسولوں میں سے بھی جن کو افضل بنایا ان کی فہرست اور مختصر، 5 بنائے، اولو العزم ہیں یہ، اولو العزم۔ مالک بس فہرست تمام ہو گئی؟ فرمایا نہیں، ایک فہرست اور بھی ہے۔ ایک فہرست بھائی اور بھی ہوگا، ایک فہرست اور بھی ہے، پروردگار کی اتنی بڑی شخصیت بنا دی، اب ان سے اوپر کون ہوگا، ان سے بڑی فہرست کیا بنے گی؟ اولو العزم تو بن گئے، کہا ہے ایک فہرست، ان ساری فہرستوں میں میں شامل نہیں تھا، لیکن وہ جو آخری فہرست ہو
سے تحریر کر رہے ہیں. لفظ ولی اتنی معنی میں استعمال ہوا ہے, خدا جانے اللہ نے کس معنی کو مراد لیا. بڑے معصوم ہیں, خدا جانے کیا معصوم کیا معنی نہیں, کون سمجھے گا اللہ کے ذہن کو کون پڑھ سکتا ہے, کس معنی میں کہہ رہا ہے. اتنے معنی 27 معنی ہیں, 27 2 اور 7 ملائیں تو 9 بنتا ہے. 27 معنی ذکر کی ہے, خدا جانے کس معنی میں. آگے ہمارے شیراز میں تجزیہ کر کے تفسیر ہے, بس وہ بات آپ کے حوالے کرتا ہوں. مختصر تفسیر سے کچھ پھول جو کرایا گلدستہ بنا کے آپ کو نظر کرتا کہتے ہیں کہ 27 جو معنی ہیں یہ اگر ان کا نچوڑ دیا جائے تو عکس کیا جائے تو صرف 4 معنی بنتے ہیں. ولی کے صرف 4 معنی. ولی معنی معبود, ولی معنی ناصر و مددگار, ولی معنی دوست اور رفیق, اور ولی معنی سرپرست اور حاکم. ساری معنی گھوم پھر کے جتنے معنی ہیں اسی کے اندر آ جاتے ہیں, اسی کی بات میں آ جاتے ہیں. ولی معنی معبود, اللہ ہو ولی الذین آمنوا, اللہ مومنوں کا معبود. معبود ترجمہ کریں ولی کا بالکل درست ہے. اللہ معبود ہے. اللہ نے اس آیت میں کمال اور کیا کہ لفظ ولی ایک رکھا, ولی 3 رکھے. تفسیر کا ہے, جب تفسیر کی بات آتی ہے تو بڑا مشکل معاملہ ہو جائے, علمی بات ہو جاتی ہے, اور اس علمی بات میں داد دینا یہ کمال ہو جو آپ وہ کر رہے ہیں. لفظ ایک ہے, ولی 3 ہے. پروردگار اگر ولی 3 بنائے تھے تو الفاظ میں 3 رکھتا. لفظ ایک ولی یکم اللہ و رسولہ والذین آمنوا, ولی کا لفظ ایک رکھتا. مالک جب ولی 3 ہے تو 3 الفاظ استعمال کرتا. فرمایا جان بوجھ کے استعمال نہیں کر رہا, کیونکہ بڑے 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 افلاطون مزاج آئیں گے, وہ کہیں گے پہلے ولی کو اس معنی میں استعمال کیا. پہلا ولی معبود کی معنی میں استعمال ہوا, دوسرا ولی سرپرست و حاکم کی معنی میں استعمال ہوا, اور تیسرا ولی یار کی معنی میں, دوست کی معنی میں استعمال ہوا, رفیق کی معنی میں استعمال ہوا. اللہ جانتا ہے اسے ایک لفظ رکھا, کرو استعمال. انما ولیکم اللہ, تمہارا ولی اللہ ہے. تو یہ 4 معنی ہیں. ولی معنی معبود, ولی معنی رفیق و دوست, ولی معنی ناصر و مددگار و یاور, اور ولی کی معنی حاکم و سرپرست. اللہ ولی ہے, معبود ہے. اگر اس آیت میں کہہ رہا ہوں, اس آیت میں ولی کی معنی معبود ہے تو پھر رسول کو بھی معبود ماننا پڑے گا. کیا کہیں گے رسول معبود ہے؟ نہیں. تو یعنی ایک معنی چلی گئی. معبود کی معنی آیت میں ولی سے مراد نہیں ہے. آئیے آگے بڑھیں. ولی کی دوسری معنی ہے رفیق اور دوست. ہے دوست نہیں دوست. 21 رمضان کو ٹی وی چینل پہ تھا, میرے سامنے ایک بزرگ شخصیت موجود تھے, مولا کائنات کی بات کر رہی تھی. وہ ویڈیو کلپ موجود بھی, اور میں نے دوستوں کو بھیجا. اینکر نے کہا حضور پہلے سے بات کرتے تھے کیونکہ آپ سے بڑے, واقعی مجھ سے بڑے تھے, پھر میرے چھوٹے بھائی, لیکن عمر میں بھی مجھ سے بڑے تھے, قد میں بھی مجھ سے بڑے تھے, ریش میں بھی مجھ سے بڑے تھے, شکم میں بھی مجھ سے بڑے تھے. شلوار میں چھوٹے تھے. آپ بیان کیجیے. آپ کے پاس مائک ہے, کیمرے کا حکم بھی جانے تھا. انہوں نے خطاب کرنا شروع کیا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت مولاہ فہذا علی المولا. میں پریشان ہوا, فوراً دفعہ سن کے دیا.
اس موضوع پہ تو مجھے خطاب کرنا تو میں نے پڑھ لی، یہ قصیدہ تو میں نے پڑھا، میرا قصیدہ یہ پڑھ گیا تو میں کیا پڑھوں؟ تو یہ کب سے پڑھنے لگے؟ اگر جیسے انہوں نے یہ کہا نا من کن تو مولا ہو حاضر مولا، میں اپنے علماء کو بزرگوں کو دعا دی کہ ان کی اتنی بڑی خدمات ہے کہ کل تک جو جملہ ہم کہہ رہے تھے آج ساری دنیا ہر ایک کہتا نظر آ رہا ہے من کن تو مولا ہو۔ رشتہ دار بھائی بیٹھے ہیں، یہ پڑھنے کے لیے سلام آئے اور خوبصورت سلام پیش فرماتے ہیں، اور وہ سلام ان سے پہلے کوئی اور صاحب پڑھ جائیں، سوچے نا یہ تو میں تیاری کر کے آیا وہ پڑھ رہے ہیں، اللہ نے اور کیا ہے کوئی اور پڑھ دیں گے، مگر خیال تو آئے گا نہیں، لیکن بے شکر ہے وہ پڑھ رہے تھے۔ اب انہوں نے کہا نبی نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں، مجھ سے زیادہ جان لگا کے کہا جس کا میں مولا ہوں اس والی مولا۔ سبحان اللہ، اینکر کو پروگرام کی ریٹنگ اوپر لانے کی اس نے فوراً کہا سرکار بالکل صحیح کہا، آپ نے ایک لفظ کا ترجمہ صحیح کیا جس کا میں مولا من کن تو مولا فہذا علی مولا اس صحیح ہے مولا، لیکن ایک لفظ کا ترجمہ آپ کر نہیں سکے کہ مولا کی معنی کیا ہے؟ مولا کا کیوں ترجمہ کریں؟ یہ تو عربی کا لفظ اردو کا تو نہیں، مولا کی معنی کیا ہے؟ اب آپ کے ماتھے پہ تفصیل ہے، کہتا یہ ہے مولا کی معنی ہے دوست۔ کیا حضور اچھا اگر مولا کی معنی دوست ہے تو اس حدیث میں ایک مولا نہیں دو مولا ہیں، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو کیا نبی ہمارے دوست ہیں؟ اب اٹکا ہے، گھبرا کر جواب نہیں دے پائے، لیکن نبی کو دوست کون کہے؟ ہم تو مدینے کی ہواؤں پہ فدا ہیں، راہوں پہ فدا ہے، مدینے کی گلیوں میں فدا ہے، مدینے کی خاک ہماری آنکھوں کا صفا ہے، ہمارا تو مقدس مدینہ ہے۔ کون کہتا ہے نبی کو لوگ مدینے کی عزت کس وجہ سے؟ نبی کی وجہ سے، جو مدینہ نہیں وہ مدینہ تو نبی ہے، نبی کی وجہ سے محترم مقدس ہے، تو جس کی وجہ سے خاک بھی سرما بناتے ہیں خود اس کو دوست کون کہے گا؟ گھبرا رہے۔ میں نے کہا حضور اس کی مشکل کشائی میں کر رہا ہوں، یہ سوال گھما کے میرے پاس لے آئیے، میں بتا دیتا ہوں کہ مولا کی معنی کیا ہے۔ مولا کی معنی حاکم و سرپرست، چار معنی، معبود مولا نہیں ہے۔ اس آیت میں ولی کی معنی میں معبود مراد نہیں لیا گیا، ورنہ نبی اور علی کو بھی معبود ماننا پڑے گا، ہر گئی معنی۔ دوسری معنی دوست و رفیق، نبی کو دوست ماننا پڑے گا، اللہ کو دوست ماننا پڑے گا، نہ نبی دوست ہے نہ اللہ دوست ہے، یہ معنی بھی چلی گئی۔ تیسری معنی بچی ناصر و یار و مددگار۔ اگر آیت کے مولا اور ولی ایک ہی معنی میں ہے، اگر آیت یہ کہہ رہی ہے کہ جس کا آیت کہہ رہی اللہ ولی ہے، نبی ولی ہے، علی ولی ہے، تو پھر ولی کی معنی اگر مددگار ہے تو پھر مجبور ہو جاؤ گے ماننے پر کہ اللہ بھی مددگار، نبی بھی مددگار، علی بھی مددگار۔ چوتھی معنی سرپرست، ولی یعنی سرپرست، اور مددگار اور سرپرست۔ ہم نے کہا یہ مددگار بھی ہے، حاکم بھی ہے، سرپرست بھی ہے۔ امام فخر الدین رازی تحریر کرنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک لفظ دو معنی پہ دلالت کرے، ایک لفظ کو جب بنایا گیا تو ایک معنی کے لیے بنایا، پہلے معنی ہوتی ہے پھر اس کے لیے لفظ کو وضع کیا جاتا ہے۔ پہلے دنیا میں معنی آئے یا لفظ آئے؟ پہلے معنی آئے، اس معنی کی وجہ سے الفاظ بنے، کہ جب ایک معنی کے لیے لفظ بنایا تو وہ لفظ اسی معنی پہ دلالت کرے گا، ایک لفظ کی ایک معنی ہوگی، ولی کی ایک ہی معنی ہوگی، یہ کیسے مددگار بھی ہو اور ولی حاکم بھی ہو؟ ہم نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ ولی سرپرست، ولی مددگار، بچے کا سرپرست بھی ہو سکتا ہے، بچے کا مددگار بھی ہو سکتا ہے۔ دو صفات پیدا کر لے تو کیا پریشانی ہے اس کے اندر؟ اگر بچے کو کوئی مارے کو تکلیف دے تو کسے کو لا کے لائے گا؟ سرپرست کو، وہ سرپرست آگے کیا کرے گا؟ بچے کی مدد کرے گا، تو ایک ہی فعل انجام دے سکتا ہے، پریشانی کی کیا بات ہے؟ مددگار بھی ہوگا، سرپرست بھی ہوگا۔ لیکن میں پھر فخر الدین رازی کی تائید
تائید کر دوں گا. ایک ہی معنی یا جو مددگار کی معنی نہیں لے رہے ہم علی کے لیے صرف ایک ہی معنی لیں گے حاکم کی سرپرستی. مددگار کی معنی بھی اس آیت سے نہیں لے رہا. کیوں؟ اس لیے کہ آیت ولی حکم اللہ سے شروع نہیں ہوئی, آیت انما سے شروع ہوئی ہے. ولی کی معنی سرپرستی کرتا نظر آئے. واضح آیتیں کہہ رہی ہیں. چل کر مجھے سے تو آگے بتاؤں گا کہ کون ولی ہے. جو اللہ کا بنایا ہوا ولی ہے اپنے بھائی سے کہتا ہے بھائی کسی بہادر خاندان کا پتہ بتاؤ. علی کیا کرنا ہے تو میں وہاں شادی کروں تو اللہ مجھے بہادر بیٹا. علی بیٹے کا کیا کرو گے؟ حسن حسین جیسے بیٹے جس کے پاس ہوں وہ بیٹے کی تمنا کر رہا تو اپنے لیے نہیں مانگ رہا. مباہر کے دل سے حسین ہے نبی کا بیٹا. تو چاہتا یہ وہ جس طرح میں نے نبی کی حفاظت کی ہے میرا ایک بیٹا ہو جو میرے حسین کا محافظ بن کر رہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. عقیل سے اپنے بڑے بھائی سے عقیل کے دل میں بھی یہ تمنا ہے میرے پاس بھی ایک بیٹا ہو جو حسین کی حفاظت کرتا نظر آئے. تاریخ کہتی ہے 1 سال عباس دنیا میں آئے, اگلے برس مسلم ابن عقیل دنیا میں آئے. عقیل کا بیٹا صرف بیٹا نہیں, حسین کا ایسا تھا کہ حسین نے کوفے والوں کو خط میں جملہ لکھا ھذا اخی. آنے والا کوئی عام آدمی نہیں ہے, میرا بھائی ہے, وہ معتمدی میرا قابل اہتمام ہے. من اہل بیتی میرے اہل بیت میں سے. مسلم کوفے پہنچے حسین کا سفیر بن کے آیا. کوفے والوں نے ہاتھ پہ بیعت کی, ابن زیاد حاکم بن کر آیا, گرفتار کیا شروع کی, سزا دینا شروع کی. کوفے والوں نے مسلم کا ساتھ چھوڑنا شروع کیا. حضرت حسین کے سفیر کا عالم یہ تھا کبھی اس دروازے پہ بیٹھ جاتے تھے